مجھے 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے مجھے 70 کروڑ دے دیے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے ہمیں اپنے بہت ہی پیارے ناموں اور کلام پر حق سے متعارف کروایا ہے تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا کے، اس کے فضل اور اس کی رحمتوں کے حامل ہو سکیں۔ اسی طرح مختلف دنوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے اور کلمات پاک کے مختلف صورتوں کے اعداد و شمار کے مطابق وظائف کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور اس کی رحمتیں، برکتیں اور اس کے فضل کو تلاش کر سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہوئے آپ کو آج ایک انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانی کو ختم کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کا مسئلہ ہو، بے اولادی کا مسئلہ ہو، مکان کا مسئلہ ہو یا قرض کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ان کی زندگی بدل گئی۔ جتنی بڑی حاجت ہو، رزق کی، پیسوں کی، دولت کی، یہ وظیفہ پڑھ کے فوری طور پر غیب سے دولت مل جاتی ہے۔ اس کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو اس کی جیب، اس کا گھر کی، اس کی دکان، اس کی تجوری، چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو۔ اس کی جیب بھی پیسوں سے بھری رہتی ہے، اس کی دکان بھی بھری رہتی ہے، اس کی الماری بھی بھری جاتی ہے۔ مکان کے مکان، گاڑی لے کر تھک جاؤ گے، انشاءاللہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، قسمت بدل جائے، پیسہ قسمت میں آ جائے، پیسہ آپ کا عاشق ہو جائے، دولت آپ کی عاشق ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آسان سا وظیفہ اللہ پاک کے نام اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کے دن چلتے پھرتے پڑھ لینا ایک دن کا یہ عمل ہے۔ کبھی بھی آپ چاہو، آپ پریشانی میں ہو، مالی مشکلات میں ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فوری طور پر آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام بڑی سے بڑی حاجت کے لیے دعا مانگ لینا۔ قرضوں کا بوجھ ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، رقم چاہتے ہو، بیماری علاج کروانا چاہتے ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جسم کے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کوئی ایسا آپ کو ذہنی مسئلہ ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی آپ کو ایسی پریشانی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ وہ حل نہیں ہو سکتی، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگ کے دیکھ لینا۔ وظیفہ آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میں آپ کو آزمودہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کئی لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وظیفہ آپ نے کس وقت پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، کیونکہ ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جو بھاگم بھاگ میں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ اطمینان سے، سکون سے بیٹھ جانا ہے اور چپ چاپ یہ عمل کرنا ہے۔ کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ اس درود پاک کی بہت برکت اور فضیلت ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لینے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ درود پاک جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجت کی نیت لازمی کر لیں، جو آپ کی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، بینک میں آپ کو بڑی رقم چاہیے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں دولت ہی دولت ہو جائے، اس لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو بھی آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے ہو تو یہ نیت کر لیں، مثال کے طور پر 10 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ روپے چاہیے، ہم اس لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض اتر جائے، ہم اس لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہیں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ 3 وظائف کیا ہیں، آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جائے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا اللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آپ ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کی صرف ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد جب آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 9 بار یا غنیوں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ اب جو آخری وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بھی آپ نے اچھے طریقہ سے سمجھ لیں۔ آخری جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ یا رزاق کا ہے۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاق کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 12 مرتبہ یا رزاق پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سورہ کوثر پڑھ لیجیے گا، اور آخر میں آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے آخر میں استغفر اللہ پڑھ کر گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔
جب یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر 9 بار یا غنیمت پڑھنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر پانچویں نمبر پر 11 بار یا رزاق پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آخری نمبر پر 7 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ ہمیشہ صدقے دل سے اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع میں بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک بار میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہماری پریشانیوں کو دور کرنا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی رب ہے جو آسمانوں کی گہرائیوں میں کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اور مسائل کی حل کی تکمیل کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا ہو، جو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، جو مشکلات ہوں، جو پریشانیاں ہیں، آپ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور انسان کی زندگی میں خیر و برکت و سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنا پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔